نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تمام سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ پروگرام عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر ہے اور کنیکٹنگ ود قرآنک انسائکلوپیڈیا کے ٹائٹل سے. اور آج ہم اس پروگرام کی آخری نشست میں حاضر ہیں. جیسا کہ سب سے پہلی نشست میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حضور شیخ الاسلام نے قرآنی انسائکلوپیڈیا کن وجوہات کی بنا پر ترتیب دیا، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کی اہمیت پر ہم نے بحث کی. پھر جو ہمارا دوسرا سیشن تھا اس کے اندر ہم نے قرآنی انسائکلوپیڈیا کے تعارف پر گفتگو کی کہ اس قرآنی انسائکلوپیڈیا کے لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس میں مضامین کی جو ترتیب رکھی گئی ہے اس کی حکمتیں کیا ہیں، اور کیسے ایمانیات کے ابواب کو پہلے لایا گیا ہے، پھر عبادات، پھر اسی طرح جو ہیں وہ حقوق و فرائض آ جاتے ہیں. اس طرح ساری جو ترتیب رکھی گئی ہے اس کی حکمتیں کیا ہیں. پھر جو ہمارا تیسرا لیکچر تھا جو ہماری آخری نشست تھی اس کے اندر ہم نے مطالعہ قرآنی انسائکلوپیڈیا پر گفتگو کی. ہم نے اس قرآنی انسائکلوپیڈیا کا مطالعہ کیا، اس کی چند آیات کا ہم نے جو ہے وہ تلاوت کی، اور ہم نے دیکھا کہ کیسے حضور شیخ الاسلام نے قرآنی آیات کو مضامین کے اندر رکھ کے ان کو ترتیب دیا ہے. اور ہم نے پہلی 5 جلدیں جو ہیں ان کے اندر جو بھی آیات ہیں مضامین کے اعتبار سے ہم نے ان کو دیکھا. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے ہم جو ہیں وہ اس کی فہرست 400 صفحات پر مشتمل ہے، اور اگر ہم قرآنی انسائکلوپیڈیا سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہم کیسے فہرست میں ہر باب کے اوپر اگر ہم ٹیگ لگا لیں اور پھر ہم اس باب کے اندر جا کر ہم آیات ڈھونڈ سکتے ہیں اور وہاں سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں. ہم نے پہلی 5 جلدوں میں جتنی اس کے اندر قرآنی آیات جو ہیں وہ مضامین کے اعتبار سے ترتیب دی گئی ہیں ان کو ہم نے مختصراً دیکھا تھا. اور آج ہم پھر 5ویں جلد کے آخری حصہ کی طرف پڑھیں گے، اور پھر ہم 6، 7ویں اور 8ویں جلد کو دیکھیں گے کہ ان کے اندر کیسے جو ہے وہ حضور شیخ الاسلام نے آیات کو ترتیب دیا ہے. آئیے ہم 5ویں جلد پر جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآنی انسائکلوپیڈیا کی 5ویں جلد ہے، اور اس کے آخر میں ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 3925. یہ ہے مضامین قرآن کا ابجدی اشاریہ، یعنی پہلی 5 جلدوں میں جتنی بھی قرآنی آیات آئی ہیں مضامین کے اندر ان کا یہ ابجدی اشاریہ پیش کر دیا گیا ہے. یعنی مضامین قرآن کا اگر ہم کسی خاص موضوع کے اوپر جانا چاہتے ہیں تو اس کی یہ اشاریہ، یہ ڈکشنری ہمارے پاس ہے. ہم اس موضوع، ہم اس مضمون کے اوپر ڈائریکٹ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی جلد میں کہاں پر یہ آیات موجود ہیں. اس کو آپ نے ایسے ترتیب دیا ہے کہ الف کے ساتھ آنے والے جتنے بھی مضامین ہیں ان کو پہلے رکھ دیا ہے، پھر با کے ساتھ آنے والے مضامین کو، پھر تا کے ساتھ آنے والے مضامین کو، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ تا الف، تا با، تا سا، اس طرح جتنے بھی جو مضامین آتے ہیں ان کو اس کے اندر رکھ دیا ہے. سبحان اللہ، یہ اتنی خوبصورت یہ جو ہے اشاریہ ہے
اور اس سے ہم ایسے مستفید ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایک موضوع کے اوپر ہم آیات ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں بہن کا ذکر کہاں پر آیا ہے، بہن کے اوپر آیات کہاں پر آئی ہیں، تو ہم اب جیسے ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ یہ پہلی 5 جلدوں میں قرآن کریم کی آیات کو مضامین کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں بہن کا ذکر تلاش کرنا کہ قرآن کریم میں کس جگہ پر آیا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں سے کون سا مضمون جو ہے یا کون سا باب ہے اس کے اندر بہن کا ذکر آ سکتا ہے۔ یہ حقوق و فرائض میں بھی آ سکتا ہے، یہ ہمارے آئلی احکامات جو ہیں ان میں بھی آ سکتا ہے، اور یہ اور بھی بہت سے ابواب میں یا ذیلی مضامین کے اندر آ سکتا ہے، لیکن ہمیں پھر اس طرح ڈھونڈنے میں کافی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم 5ویں جلد کے آخر میں جاتے ہیں اور ہم یہ ابجدی اشاریہ جو مضامین کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے اس پر جاتے ہیں، اور پھر ہم با ہا پر جاتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں بہن کا ذکر مل جاتا ہے۔ یہاں پر بہن کا لفظ ہے، اور یہ ہے جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 2118۔ ہم جاتے ہیں جلد نمبر 3 میں اور ہم دیکھتے ہیں 2118۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 2118 ہے، اور اس صفحہ نمبر پر جب ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں بہن کا ذکر مل جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخت بہن، تو یہ بہن سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں وہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ قرآن انسائکلوپیڈیا میں یہاں پر حضور شیخ الاسلام نے ان کو جمع کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، اور تمہاری بیٹیاں، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح بہن کا ذکر آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا کہ ان کا حال معلوم کرنے کے لیے ان کے پیچھے جاؤ، سو وہ انہیں دور سے دیکھتے رہے اور وہ لوگ بالکل بے خبر تھے۔ جتنی بھی بہن کے اوپر جو آیات ہیں، اسی طرح جو بھائی کے اوپر آیات آئی ہیں، اسی طرح جس مضمون کے اوپر آیات آئی ہیں وہ ہمیں اگر ہم ڈائریکٹ اس مضمون پر جانا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ قرآنی انسائکلوپیڈیا کی 5ویں جلد میں ہم جاتے ہیں، تو وہاں سے ہمیں وہ آیات جو ہیں وہ اس موضوع کے اندر ہمیں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح ہم ایک دو اور دیکھ لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مواخات کا ذکر قرآن کریم میں کہاں پر آیا ہے۔ اب ہم یہ 5 جلدیں ہیں اور ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف حقوق و فرائض آ جاتے ہیں، سائنسی احکامات آ جاتے ہیں، یا جو بھی 30 ابواب حضور شیخ الاسلام نے بنائے ہیں ان کے اندر پھر ذیلی مضامین بھی آ جاتے ہیں۔ یہ اس طرح ہمارے لیے یہ کافی مشکل ہوتا ہے دیکھنا، تو ہم جائیں گے ڈائریکٹ مواخات کے موضوع پر، اور مواخات جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ابجدی اشاریہ ہے مضامین کا۔ ہم کیا کریں گے، ہم میم نون میم کے باب میں جائیں گے، جہاں پر میم سے سارے مضامین آئیں گئے ہیں، اور اس میں منافقین کا ذکر ہے، پھر میم نون آ جاتا ہے، پھر میم ہا آ جاتا ہے، پھر میم واو آ جاتا ہے۔ میم واو کے اندر آتے ہیں مواخات ہے جلد نمبر 5 میں ہی، صفحہ نمبر ہے 3803۔ اس پر ہم جاتے ہیں، یہ مواخات کا ذکر آ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر جتنی بھی مہاجرین اور انصار کے رشتے مواخات کے متعلق جو آیات تھیں وہ ساری ادھر آ جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد ہم ایک دو اور دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ حاجت روائی کا ذکر قرآن کریم میں کہاں پر آیا ہے،
اور اب ہم جیسے ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ ان ابواب میں سے کہیں پہ آ سکتا ہے، تو یہ حاجت روائی، حاجت کون پوری کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ حاجت پوری کرتا ہے. یہ آ سکتا ہے ایمان باللہ کے باب میں بھی آ سکتا ہے، لیکن پھر ایمان باللہ کا باب ماشاءاللہ اتنا جو ہے وہ بڑا ہے کہ وہ پہلی جلد میں بھی ہے، دوسری جلد کے بھی کافی اس میں کے اندر صفحات آ جاتے ہیں. ہم کہاں سے اس کا ذیلی مضمون ڈھونڈیں؟ تو ہم حاجت روائی کے اندر یہاں پر جاتے ہیں. یہ ڈائریکٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر ہے 687. اس پر ہم جاتے ہیں. 687. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر حاجت روائی کے متعلق آیات آ جاتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. بلکہ وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا قبول فرماتا ہے، سبحان اللہ، جب وہ اسے پکارے، اور تکلیف دور فرماتا ہے، اور تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا وارث و جانشین بناتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو. یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ جو بے قرار شخص کی دعا قبول فرماتا ہے وہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. یہ ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے. یہ قرآن کریم میں حاجت روائی کا جو تذکرہ آیا ہے وہ اس باب میں آ جاتا ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی آیات ہیں یہ حاجت روائی کے اندر آ جاتی ہیں. سبحان اللہ. اگر ہم کوئی لفظ ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، مکھی کے متعلق جو آیات ہیں وہ کہاں پر آئی ہیں، تو یہ ہمارے لیے کافی مشکل ہوگا کہ ہم ان 5 جلدوں میں سے مکھی کا ذکر ڈھونڈنا شروع کر دیں ذیلی باب میں. اور اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں معلوم ہوگا کہ حضور شیخ الاسلام نے کتنی خوبصورت انداز سے مضامین کا بھی ابجدی اشاریہ ترتیب دے دیا ہے، تو ہم میم کاف میم مکھی کے باب میں جائیں گے. وہاں پر جا کے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اس آیت میں ہے، اس جلد کے اس صفحہ نمبر پر ہے. اسی طرح اگر ہم علم کے متعلق آیات دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ عین لام میم میں جائیں گے اور وہاں پر پھر جلد نمبر 3 کے اندر یہ اس صفحہ پر آیات ہیں. اگر ہم کسی صحابی کا ذکر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم جو ہے ہمیں یہاں اتنا تو معلوم ہوگا کہ وہ قصص الانبیاء کے باب میں آتا ہے، لیکن پھر وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ وہ بہت بڑا باب ہے، اس کے اندر ذیلی مضامین ہیں. یہاں سے ہم ڈائریکٹ اس کے اوپر جا سکتے ہیں، اس جلد کے اوپر، اس صفحہ کے اوپر. یہ بہت ہی خوبصورت ابجدی اشاریہ ہے. میں آپ کی اس کو زیارت کروا دیتی ہوں اگر آپ دیکھ سکیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے یہ جنت کا ذکر آیا ہے تو جنت کے اوپر جتنی بھی آیات ہیں وہ جیم نون کے باب میں آ جاتی ہیں. پھر مختلف جنت کے جو احوال ہیں، جنت کی جو مقامات ہیں، ان کا ذکر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس جلد کی اس صفحہ نمبر پر جائیں گے تو وہ ہمیں مل جائیں گے. یہ تھی ہماری جلد نمبر 1 سے جلد نمبر 5 تک. ہم نے دیکھا تھا کہ مطالعہ کا کیا طریقہ کار ہے. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے قرآنی آیات کو مضامین کے اندر رکھ دیا گیا ہے اور قرآنی آیات کی جو ترتیب ہے وہ مضامین کے اعتبار سے کی گئی ہے. جلد نمبر 6 میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر قرآن کریم کا ابجدی اشاریہ پیش کیا گیا ہے. جلد نمبر 6، جلد نمبر 7 اور جلد نمبر 8 میں قرآن کریم میں جتنے بھی الفاظ آئے ہیں ان کو حروف کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے. جلد نمبر 6 میں جو ہے وہ الفاظ قرآن کا جو اشاریہ ہے اس میں حرف الف، حرف با، تا، سا اور جیم سے جتنے بھی الفاظ آئے ہیں ان کو جلد نمبر 6 میں رکھ دیا گیا ہے. پھر جلد نمبر 7 میں جیم سے لے کر قاف تک جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو جلد نمبر 7 میں رکھ دیا گیا ہے. پھر جلد نمبر 8 میں قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، واو، یا یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے اوپر یہ جتنے بھی حروف ہیں
ان حروف کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں قرآن کریم کے، اس کے اوپر قرآن کریم کی تمام آیات کو لایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس اشاریہ کی خوبصورتی یہ ہے، اور یہ اس کا امتیاز بھی یہ ہے کہ یہ اشاریہ باقی اشاریوں کی نسبت ایسے منفرد ہے کہ باقی جتنے بھی اشاریہ جات ہوتے ہیں ان میں قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان کو مادہ اشتقاق کے ضمن میں لایا جاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عربی کے جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی لفظ سے مشتق ہوتے ہیں، کسی نہ کسی حرف سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا کوئی مصدر ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم لفظ کر لیتے ہیں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمانن، سو ایمان جو لفظ ہے یہ قرآن کریم میں کہاں پر آیا ہے؟ تو اگر ہم کسی اور اشاریہ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم جائیں گے ایمان جو ہے وہ امانہ کے باب میں جائیں گے، الف میم اور نون، اور وہاں پر پھر ہمیں وہ امن کے باب میں ایمان نظر آ جائے گا۔ یہ باقی اشاریہ جات میں ایسے ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن انسائکلوپیڈیا کے اس اشاریہ سے ہم مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ ہم جائیں گے ایمان لفظ پر، الف یا میم اس لفظ پر جائیں گے ایمان پر، اور وہاں پر جتنے بھی آیات آئی ہیں ایمان کے باب میں یا ایمان کے ذیل میں وہ ساری ہمیں مل جائیں گی۔ جیسا کہ یہ ہمیں میرے سامنے آیت مبارکہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا۔ سو یہ جو ایمان کی آیات ہیں یہ الف اور پھر الف کے بعد الف یا کے باب میں آئی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ ذکر کہاں پر آیا ہے، ید کا ذکر کہاں پر آیا ہے، وہ یا دال کے باب میں آئے گا، لیکن اگر ایدیہ ہے وہ الف یا کے باب میں آئے گا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں لفظ آیا ہے ستجدون، یہ کس جگہ پر آیا ہے، تو ہم سین میں جائیں گے اور وہاں پر ہمیں وہ لفظ نظر آ جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تحملون یہ لفظ کہاں پر آیا ہے قرآن کریم میں، تو ہم تاہا کے جائیں گے، تاہا کے بعد میں، تو وہاں پر ہمیں نظر آ جائے گا۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں کہ لفظ ہے تدعوہم، یہ لفظ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں کس جگہ پر آیا ہے تو اگر ہم کسی اور اشاریہ کو دیکھیں گے تو ہمیں وہ لفظ نظر آئے گا تا دال، تا کے باب میں نظر نہیں آئے گا بلکہ وہ دعا کے باب میں نظر آئے گا، کیونکہ تدعوہم جو لفظ ہے اس کا جو مصدر ہے وہ ہے دال عین الف دعا، سو وہ ہمیں دعا کے باب میں یعنی وہ ہمیں دال کے باب میں ہمیں نظر آئے گا کسی اور اشاریہ میں۔ لیکن اگر ہم قرآن انسائکلوپیڈیا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ لفظ ڈائریکٹ تا کے باب میں نظر آئے گا، تدعوہم۔ سبحان اللہ۔ سو یہ اس کی بہت ہی جو ہے یہ بہت ہی خوبصورتی ہے اس بات کی کہ یہ جو ہے یہ اسی لفظ کے سے شروع ہوتا ہے، وہی لفظ جو ایکچول قرآن کریم میں ہے، اس کا مادہ نہیں ہوتا، اس کا مصدر نہیں ہوتا، وہ جس لفظ سے مشتق کیا گیا ہے وہ الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ وہ یہ قرآن کریم کے ایکچول الفاظ جو ہیں ان کو حروف کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ثواباً دیکھنا چاہتے ہیں، ثواب کا ذکر کہاں پر آیا ہے، تو ہم سا واو کے باب میں جائیں گے تو ہمیں ثواباً مل جائے گا، اور اگر ہم کسی اور جگہ پر دیکھیں، کسی اور اشاریہ میں دیکھیں گے تو ہمیں جو ہے وہ سا الف کی طرف رجوع کرنی پڑے گی، لیکن یہاں پر ڈائریکٹ وہی الفاظ آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اگر ہم جلد نمبر 7 دیکھیں اس میں بھی ایسے ہی جو ہیں وہ الفاظ کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے قرآنی آیات کو، اور ہم آخری جلد نمبر 8 دیکھ لیتے ہیں، اس میں ہم چند الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم دیکھنے چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں نقلب لفظ کس جگہ پر آیا ہے، تو نقلب یا انقلاب یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ورڈ ہوتے ہیں وہ باقی اشاریہ جات میں ہمیں قاف کے باب میں نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ قاف لام با قلبہ سے نکلا ہے، یہ اس کا مصدر ہے. لیکن جب ہم قرآنی انسائکلوپیڈیا کو دیکھتے ہیں تو نقلب نون کے باب میں آئے گا، انقلاب الف کے باب میں آئے گا. سو نقلب نون کے باب میں آتا ہے. اور یہاں پر پھر آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. سبحان اللہ. اسی طرح کسی بھی شے کو ہم دیکھنا، کسی بھی لفظ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، وَيْلَكُمْ تم ہلاک ہو جاؤ، اس کے اوپر جو آیت مبارکہ آئی ہیں یہ واو یا کے باب میں آ جاتی ہیں. اسی طرح یحاربون وہ جنگ کرتے ہیں، یحاربون یہ یا کے باب میں آتا ہے، نہ کہ یہ ہا کے باب میں آتا ہے. جیسے یہ لفظ ایکچول جو ورڈ ہے یحاربون یہ حاربا سے نکلا ہے، حاربا سے، اور اگر ہم کسی اور اشاریہ کو دیکھیں گے تو ہمیں وہ ہا کے باب میں ہمیں ملے گا اور حاربا سے پھر یحاربون آئے گا. سو اگر کوئی ایک عام فہم انسان ہے جس کی اتنی زیادہ اسلامی جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے اوپر اس کی گرفت نہیں ہے، اور وہ یحاربون کا لفظ قرآن کریم میں دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کس جگہ پر آیا ہے، جنگ کے متعلق جو الفاظ ہیں، سو وہ حاربہ. اب اس سے کیا معلوم ہوگا کہ یا سے یہ لفظ شروع ہوتا ہے تو میں یا میں دیکھوں یا کسی اور لفظ سے کسی اور جگہ پر دیکھوں، وہ اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ حاربہ میں آیا ہے. سو لہٰذا ہر ایک جو قاری ہے اس کی آسانی کے لیے حضور شیخ الاسلام نے یہ ترتیب دے دیا ہے تاکہ جس کو جو بھی لفظ قرآن کریم سے چاہیے وہ براہ راست اس لفظ کو وہاں سے لے سکتا ہے. سبحان اللہ. سو یہ قرآنی انسائکلوپیڈیا کی بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ اس کی ترتیب دی گئی ہے. سو ہم خلاصہ پر آتے ہیں کہ مطالعہ قرآنی انسائکلوپیڈیا جو ہے اس کے طریقہ کار کیا ہیں. سو قرآنی انسائکلوپیڈیا کے مطالعہ کے لیے جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا، ہم اس سے 3 بنیادی طریقوں سے مستفید ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے جو طریقہ ہے وہ جلد نمبر 1 میں جتنے بھی ابواب ہیں ان کی فہرست ہے، صفحہ نمبر 400 تک. سو اس فہرست میں جتنے بھی جو باب آئے ہیں، جو ذیلی مضامین آئے ہیں، ان کے ذریعے ہم صفحہ نمبر دے کر اس جلد سے اس باب کو ہم لے سکتے ہیں اور مطالعہ کر سکتے ہیں. یہ اس کا ایک طریقہ کار ہے پہلی 5 جلدوں کے لیے. پھر اس کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ 5ویں جلد کے آخر میں قرآن کریم میں جتنے بھی مضامین آئے ہیں جن کو پہلی 5 جلدوں میں ذکر کیا گیا ہے ان کا ابجدی اشاریہ پیش کر دیا گیا ہے. یعنی کہ اگر ہم کسی ایک اسپیسیفک ورڈ کو، کسی خاص لفظ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم مکھی کا ذکر دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم میم کاف کے باب میں جا کے دیکھیں گے کہ وہ کون سی جلد کے کون سے صفحہ پر آیا ہے، اور وہاں پر جا کر ہم وہ دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم آسٹرونومی کے کسی خاص ٹاپک کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم الف مدہ میں جائیں گے، آسٹرونومی پہ جائیں گے، اور وہاں پر جتنے بھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو آ جائیں گے وہ پھر ہم اس کی جلد اور صفحہ نمبر پہ وہ آگے لکھا ہوتا ہے، وہاں پر ہم جا کے وہ ڈائریکٹ وہ آیات دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح یہ 5 جلدیں ہیں. یہ 2 طریقہ کار ہیں اس سے مستفید ہونے کے. اور تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جلد نمبر 6، 7 اور 8 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر جتنے بھی قرآن کریم کے الفاظ ہیں ان کو حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے. حرف با سے آنے والے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو با کے اندر رکھ دیا گیا ہے. حرف قاف سے آنے والے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو قاف کے اندر رکھ دیا گیا ہے. اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں ابابیل کا ذکر تو وہ الف با کے اندر آ جائے گا، اور پھر اس کے اوپر جتنی بھی آیات ہیں وہ آیات اس سیل میں آ جائیں گے. سبحان اللہ. سو یہ بنیادی 3 طریقہ کار ہیں قرآنی انسائکلوپیڈیا سے مستفید ہونے کے. یہاں پر ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس خوبصورت
نعمت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ قرآنی انسائکلوپیڈیا ہے کہ جس کا مطالعہ کریں اور اس سے مضامین تلاش کریں اور ہم اس آیات سے مستفید ہو کر ہم اپنی دنیا کو بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ آج کل قرآن کریم ہماری شلفوں کی زینت بنا ہوتا ہے، ہمیں قرآن کریم سے مستفید ہونے کے لیے دن رات اس کے مطالعہ کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اس سے مستفید ہوں گے، اس کے معنی و مطالب کو سمجھیں گے، تبھی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ہمیں آخرت میں سرخرو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔